مختصر حمد و ثنا کے بعد تمام تعریفات کبریائی بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو ہم سب کا خالق، مالک، رازق، مشکل کشا ہے۔ درود و سلام ہو محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات گرامی پر۔ اچھی صحبت کا بہت بڑا گہرا اثر ہوتا ہے۔ اچھے لوگوں کے ساتھ رہنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے، ایک تو ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور دوسرا حضرت انسان گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ جب نیک لوگوں کے ساتھ رہتا ہے، عبادت کرنے کا موقع ملتا ہے، تو اس کا انسان کے اوپر بڑا گہرا اثر ہے۔ ایک بندہ نہ چاہتے ہوئے بھی نماز پڑھ لیتا ہے، دوست کھینچ کے لے جاتا ہے، کیونکہ اس کا جو دوست ہے، جو اس کے ساتھ دفتر کے اندر کام کرتا ہے، وہ نمازی ہے، تو وہ اسے مجبور کرتا ہے، ایک نہ ایک دن اسے لے جاتا ہے۔ تو کیا سمجھے کہ اچھے دوست کا، اچھے ساتھی کا بہت ہی زیادہ فائدہ ہے۔ ایمان کے اندر بھی اضافہ ہو جاتا ہے، بندہ گناہوں سے بھی بچ جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام اپنی بیوی کو ایک ویران جگہ میں چھوڑنے کے بعد ایک دعا کی کہ اللہ میں ان کو یہاں اس لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں تاکہ یہ نماز ادا کریں۔ اچھے ماحول کا انتخاب کیا، اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے والے بن جائیں، یعنی اچھے ماحول کا انتخاب کرنا یہ ضروری ہے، اور اس کا بڑا اثر بھی ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، نیک ساتھی اور برے ساتھی کی مثال، ایک عطار جو ہوتا ہے، خوشبو بیچنے والا، عطر بیچنے والا، اور اس کی مثال، اور ایک لوہار جو بٹھی پہ کام کرتا ہے، اس کی مثال۔ ایک بندے کا تعلق خوشبو بیچنے والے کے پاس ہے، اس کے ساتھ بیٹھتا ہے، اٹھتا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اب اس کے دو فائدے ہیں، یا تو اس سے وہ خوشبو خریدے گا، عطر خریدے گا، اگر نہیں بھی خرید سکتا تو کم از کم اس کے ساتھ بیٹھ کے جب جائے گا کہیں تو پتہ چل جائے گا یہ کسی خوشبو والے کے پاس سے آیا ہے، ایک مہک محسوس کرے گا، ایک خوشبو محسوس کرے گا۔ اور دوسری مثال لوہار کی دی، بٹھی کی، جو چھریاں تیز کرتا ہے، کلہاڑے تیز کرتا ہے، انگارے اڑ رہے ہوتے ہیں، اس کے ساتھ بیٹھو گے یا تو کوئی انگارہ آپ کے کپڑوں پہ گرے گا، کم از کم دھوئیں کی بدبو تو ضرور محسوس کرو گے۔ نیک ساتھی اور برے ساتھی کی مثال حدیث کے اندر لوہار اور عطار کی دی ہے، یعنی اچھے لوگوں کے ساتھ رہنے کا فائدہ یہ ہوگا آپ اچھے بن جائیں گے، برے لوگوں کے ساتھ رہنے کا فائدہ یہ ہوگا، نقصان یہ ہوگا کہ آپ برے بن جائیں گے۔ تو ماحول کا بڑا اثر ہے، ماحول کا بڑا اثر ہے۔ کیسے؟ صحیح بخاری سے میں دو مثالیں دیتا ہوں، توجہ کرنا، صحیح بخاری سے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، صحیح بخاری کے اندر، ایک یہودی کا بچہ جس کا نام عبد القدوس، نام یاد رکھنا، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا، لیکن کیا تھا؟ وہ یہودی، غیر مسلم تھا، یہودی تھا، لیکن خدمت کیا کرتا تھا۔ ایک دن وہ بیمار ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے گئے۔
عیادت کرنے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھتے ہیں نا جب، اللہ کے وسلم یہودیوں کی بھی عیادت کیا کرتے تھے. وہ الگ بات ہے کہ ہم مسلمانوں کا پوچھتے نہیں ہیں. برابر میں ایک تکلیف میں شدت کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے، ہم نہیں جاتے. کیوں جی؟ بس قطع تعلق ہی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہودی کے گھر تشریف لے گئے. بہرحال مختصر یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، طبیعت خیر خیریت پوچھنے کے بعد اسلام کی دعوت دی، کلمے کی دعوت دی. وہ مسلمان ہو گیا بچہ. اچھے ماحول کا اثر ہوا نہیں ہوا؟ اللہ کے وسلم کے گھر میں روزانہ آیا کرتا تھا وہ بچہ. اچھے ماحول کا اثر یہ ہوا کہ اس نے کلمہ پڑھ لیا. یہ صحیح بخاری کے اندر ہے. ایک اور مثال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ثمامہ رضی اللہ تعالی عنہ، اس کو جب گرفتار کیا گیا، جب مسلمان نہیں تھے، مسجد کے ستون کے ساتھ باندھ دیا گیا. ایک دن دعوت دی، 2 دن، 3 دن، لیکن وہ دعوت کو ٹھکراتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے سے اچھے طریقے سے پیش آتے تھے. وہ بڑے خطرناک جملے کہتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے سے مسکرا کر کہتے اس کو دودھ پلا دو، اسے کھانا کھلا دو. اور اس کے بعد ایک دن ایسا آیا، تیسرے دن کہا اس کو رہا کر دو. اب 3 دن مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ باندھا رہا. اور مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ باندھنے کے بعد وہاں کے ماحول کو دیکھا، وہاں کے نمازیوں کو دیکھا، رویوں کو دیکھا، اخلاق کو دیکھا، طور طریقے کو دیکھا. رہا ہو گیا. اب تو جائے اپنے گھر والوں کے پاس، لیکن راستے میں جا کے غسل کر کے ایک باغ کے اندر آ کے واپسی کلمہ پڑھتا ہے. کس چیز نے اسے مجبور کیا؟ اچھے ماحول نے مجبور کیا، حسن اخلاق نے مجبور کیا. تو کیا سمجھے؟ اچھے ماحول کا بڑا گہرا اثر ہے. بھائیو، یہ جملہ عام ہے، میں اور آپ سنتے ہیں کہ جی گناہ کرتا ہے، کوئی زیادتی کرتا ہے، یا نماز کی طرف نہیں آتا، دین اسلام کی طرف نہیں آتا، مسجد کی طرف نہیں آتا، تو ذمہ دار کیا کہتا ہے؟ ذمہ دار کس کو ٹھہراتا ہے؟ کہتے جی کیا کریں، ماحول ہی ایسا ہے. یعنی اپنے گناہوں کا، اپنے نفس کی کمزوری کا وبال کس پہ ڈالتا ہے؟ ماحول کے اوپر ڈالتا ہے. کیا کریں جی، ماحول ایسا ہے. کیا کریں جی، ماحول ہی ایسا ہے. اب کون کرتا ہے پردہ؟ جی بچیوں کو پردہ کرنے کا حکم دو. جی کیا کریں، ماحول ایسا ہے. سادگی سے کرو، سادگی سے کرو شادی. کیا کریں جی، ماحول ایسا ہے. یعنی کہ ذمہ دار کس کو ٹھہراتے ہیں؟ ماحول کو. اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد اس کی بناوٹ کا ذکر کیا، اسے عقل سلیم دیا، اسے شعور دیا کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے. بھائیو، آج میں اور آپ ماحول کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، اپنے نفس کی کمزوری کسی کو بیان نہیں کرتے. آج کا ماحول اگر یہ کہے کہ جی 1000 روپے کا جو نوٹ ہے، یہ 1000 کا نوٹ نہیں ہے، یہ 100 روپے کا نوٹ ہے، ہم تسلیم کریں گے؟ پورا لانڈی کہے کہ جی یہ 1000 کا نوٹ نہیں ہے، 100 روپے کا نوٹ ہے، تو ہم تسلیم کبھی بھی نہیں کریں گے کہ جی اس کے اوپر 100 نہیں، اس پہ 1000 ہے. 1000 اردو میں لکھا ہوا ہے، 3 زیرو ہیں، لیکن ہم اسے پورے لانڈی کرنگی کو، پورے کراچی کو رد کر دیں گے، لیکن ہم اسے 1000 کا نوٹ ہی سمجھیں گے. ماحول ایک طرف ہے. اللہ نے عقل دیا نا کہ جی کیسے مانے کہ یہ 100 کا نوٹ ہے. تو بھائیو، جب ہم اس معاملے میں فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یہ 10 کا نوٹ ہے، یہ 1000 کا نوٹ ہے، یہ 500 کا نوٹ ہے، تو اچھائی اور برائی کے وقت ہم کیوں نہیں فیصلہ کرتے کہ یہ راستہ میرے لیے اچھا ہے اور یہ راستہ میرے لیے برا ہے، یہ راستہ صراط مستقیم کا ہے. اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا انسان کے بارے میں؟ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. انسان کو اچھی بناوٹ میں پیدا کیا، اسے عقل سلیم دیا، پہچان دیا حق اور سچ کی، باطل کی کیا ہے.
لیکن اس کے باوجود بھی آج یہ جملہ سننے کو ملتا ہے کہ جی کیا کریں، ماحول ہی ایسا ہے۔ ماحول ایسا نہیں ہے، نفس کمزور ہے، ایمانی کیفیت نہیں ہے، ماحول ایسا ہرگز نہیں ہے۔ برے ماحول کے اندر رہتے ہوئے بھی وہ کیوں نہیں برے بنے؟ میں آپ کو کئی ایک مثالیں دیتا ہوں۔ برے ماحول میں رہتے ہوئے بھی ان پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ مثال کے طور پر حضرت نوح علیہ السلام نے کتنے سال دعوت دی؟ 950 سال دعوت دیتے رہے، اور دعوت کو قبول کرنے والے کتنے افراد تھے؟ ہزاروں میں تھے، چند افراد تھے۔ وہاں کا ماحول کیسا ہوگا؟ کیسا ماحول ہوگا؟ اتنا برا ماحول، شرک والا ماحول، ظلم زیادتیوں والا ماحول، اللہ کو چھوڑ کے بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ لیکن نوح علیہ السلام پر ماحول کا اثر کیوں نہیں ہوا؟ کہ ساری دنیا ایک طرف، ایک وقت کا پیغمبر ایک طرف، کہہ دیتے اللہ یہاں تو ماحول ہی ایسا ہے، میں کیا کروں؟ اس ماحول کو کیوں نہیں قبول کیا؟ تو اس کا مطلب ہے کہ نفس کمزور ہے۔ ڈٹے رہیں۔ ایک اور مثال، اب میں مثالیں دے رہا ہوں، آپ نے نا یہ ذہن میں بٹھانا ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے نا کہ جی کیا کریں ماحول ایسا ہے، آپ نے پہلی مثال نوح علیہ السلام کی دینا ہے۔ دوسری مثال حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال آپ نے دینا ہے۔ جس گھر میں پیدا ہوئے تھے وہ مسجد نبوی کی چابیاں اس گھر میں تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جس گھر کے اندر آنکھ کھلی، اس گھر کے اندر صرف بتوں کی عبادت نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ بت تراش تراش کر کے لوگ آتے تھے خریدنے کے لیے۔ ماحول کا کیوں اثر نہیں ہوا؟ سوال ہے میرا۔ اس ماحول کا، اس گھر کا کیسے ماحول ہوگا جس گھر کے اندر بت بنائے جاتے ہیں، تراش تراش کے لوگ آ کے خریدتے تھے؟ ابراہیم علیہ السلام کہہ سکتے رہے اللہ میرے تو گھر کا ماحول ایسا ہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ماحول کو قبول نہیں کیا، ماحول کو قبول نہیں کیا، اور اپنے جو مقصد تھا اس پر ڈٹے رہیں، دعوت دیتے رہیں، حتیٰ کہ لات منات عزا لوگوں نے الگ الگ بت بنائے ہوئے تھے، لیکن ابراہیم علیہ السلام پر ماحول کا اثر کیوں نہیں ہوا؟ کتنا برا ماحول، شرک والا ماحول۔ تو یہ بہانہ نہیں چلے گا کہ جی کیا کریں ماحول ایسا ہے۔ دو مثالیں، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام۔ تیسری مثال ذہن میں بٹھا لیں، نوٹ کر لیں اپنے ذہن میں۔ تیسری مثال، برے ماحول، برے مواقع بھی بن جاتے ہیں بعض اوقات، لیکن پھر بھی گناہ نہیں ہو رہا، پھر بھی گناہ نہیں ہو رہا۔ ہوتا ہے نا ایک بندہ اچھا خاصا نیک بندہ کسی ایسی جگہ پہ جاتا ہے جہاں گناہ پہ گناہ ہو رہا ہے، تو وہ بھی کر بیٹھتا ہے جی کیا کریں، میں بھی ایسا کیا کروں، کوئی بچنے کا کوئی تھا ہی نہیں۔ تو ایسے بندے کو آپ نے مثال دینا ہے وقت کے پیغمبر یوسف علیہ السلام کی۔ حسن و جمال، خوبصورتی، بند کمرہ، اور سامنے دعوت دینے والی حسن و جمال، عزیز مصر کی بیوی، گناہ کے سارے مواقع موجود تھے نہیں تھے، لیکن یوسف علیہ السلام نے اس وقت کس چیز نے روکا ہے؟ کس چیز نے روکا ہے؟ گناہ کرنے والے کوئی رکاوٹ نہیں۔ یوسف علیہ السلام نے ایک ہی جملہ کہا، انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ کہہ سکتے تھے کہ اللہ ماحول ایسا بن گیا میں بچ نہیں سکتا تھا۔ آج ہم کہتے ہیں جی ماحول ایسا بن گیا میں کیا کرتا؟ وقت کے پیغمبر، سارے مواقع موجود ہیں، عزیز مصر کی بیوی خود آ کے دعوت،
کہ میرے قریب آؤ، لیکن ایک ہی جواب دیتے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اس ماحول کو قبول نہیں کیا۔ آج اچھے پڑھے لکھے ساتھی ہمارے باہر جاتے ہیں، داڑیاں کاٹ دیتے ہیں، نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، اور سنت والا لباس پہنا ہوا ہوتا ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ واپس جب آتے ہیں جی کیا ہوا، آپ تو اچھے خاصے پکے نمازی، مسجد کی زینت، یہ کیسا ماحول، داڑھی کہاں گئی، نمازیں کہاں گئیں، آپ کی شلوار، آپ کا پینٹ کہاں پر ہے؟ تو کیا کہتا ہے جی ماحول ہی ایسا تھا وہاں پر۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کا ماحول کیسا تھا؟ لوگ جا کے بدل جاتے ہیں اور بہانہ ماحول کو ٹھہراتے ہیں۔ تو ایک ہی جواب دینا ہے کہ ماحول ایسا نہیں تھا، نفس کی کمزوری تھی، نفس کی کمزوری۔ ماحول کا بہانہ نہیں چلے گا۔ آگے چلیں، اللہ اکبر۔ ایک اور مثال جو وقت کے پیغمبر کے ساتھ ٹکر کا مقابلہ کرنے والے۔ ایک ہوتا ہے نا کہ جی میں آپ کی دعوت کو نہیں مانتا، خاموشی سے گھر بیٹھ گیا، چلو یہاں تک تو بات ہے نا۔ کہتے میں آپ کی دعوت کو نہیں مانتا، آپ غلط ہو، میں صحیح ہوں، اور پھر اپنے آپ کو کیا کہتا، انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب ہوں۔ میں فرعون کی بات کر رہا ہوں، اپنے آپ کو رب کہنے والا۔ اس کے گھر کا ماحول کیسا ہوگا جو اپنے آپ کو یہ کہے کہ میں تمہارا رب ہوں، یہ دعویٰ کرے، اس کے گھر کا ماحول کیسا ہوگا؟ لیکن اس گھر کے ماحول کے اندر سے ایک عورت، حضرت آسیہ علیہ السلام، اس کی بیوی کے اوپر کیوں اثر نہیں ہوا؟ فرعون کی بیوی کے اوپر گھر کا ماحول، فرعون کے گھر کا ماحول کیسا ہوگا؟ لیکن فرعون کی بیوی جنتوں کی مہمان بن گئی، کیوں نہیں ہوا ماحول کا اثر؟ سوال ہے کہ ایمان کی کیفیت بندہ بیٹھے بیٹھے جائزہ لے کہ ہم ماحول کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، جی کیا کریں ماحول ہی ایسا ہے، ماحول ہی ایسا ہے۔ حضرت آسیہ علیہ السلام کو، آسیہ علیہ السلام نے کیوں ماحول کو قبول نہیں کیا؟ اگلی بات، اللہ اکبر، وقت کے پیغمبر، نبیوں کے سردار، میں جس کی بات کر رہا ہوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس دور کا کیسا ماحول تھا؟ اس علاقے میں جائیں تو کوئی اور بت بنایا ہوا اس کی عبادت کر رہے ہیں، اس سے اگلے علاقے میں قبیلے میں جائیں تو کوئی اور قسم کا بت ہے، وہ اس کو اپنا رب مان کے اس کی عبادت کر رہے ہیں، اس سے آگے جائیں تو کوئی اور بت ہے، لات، منات، عزا، ہر کسی نے اپنے اپنے بنائے بت، جس کو جیسے اچھا لگا، خوبصورت لگا، اس کو سامنے رکھا، اس کی عبادت شروع۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی بات کر رہا ہوں۔ اور 360 بت کہاں پر تھے؟ جس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، بیت اللہ۔ کیسا ماحول ہوگا؟ اس ماحول کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کیوں نہیں کیا؟ اگر خاموشی سے بیٹھ جاتے، اللہ میں کس کو دعوت دوں، اس قبیلے میں کچھ اور ہے، اس قبیلے میں کچھ اور ہے، اس قبیلے میں کچھ اور ہے، میں کس کس کو دعوت دوں؟ تو یہاں تو بہت برا ماحول ہے، نکلنا مشکل ہے۔ گھر پہ بیٹھ جاتے، بہترین قسم کا تھا اللہ کے سامنے عذر بیان کرنے کا، لیکن نہیں، بلکہ مشرکین آتے، آپ کو مال چاہیے، وہ ہم دینے کے لیے تیار ہیں، دولت چاہیے، پیسہ چاہیے، آپ کی شادی کرا دیتے ہیں۔ یہ مشرکین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے کہا کہ آپ کی شادی کرا دیتے ہیں جس عورت پہ آپ ہاتھ رکھو، لیکن ایک شرط ہے کہ جو آپ ہمارے بتوں کے خلاف، جن کی ہم عبادت کرتے ہیں، آیات پڑھنا چھوڑ دو، آیات پڑھنا چھوڑ دو، جو کچھ چاہیے ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دعوت کو قبول کیا؟ لیکن اپنا مشن جاری رکھا، مشن جاری رکھا، جاری رکھا، جاری رکھا۔ پھر وہاں سے ایسے ایسے نوجوان نکلے
کسی کو صدیق کا لقب ملا، کسی کو فاروق اعظم کا لقب ملا، اور کوئی مدینہ کی گلیوں میں چلتا تھا تو جنت کے اندر چلنے کی آواز آتی۔ کتنے برے ماحول کے اندر کام کیا اور کیسے کیسے نوجوان نکلے۔ عشرہ مبشرہ کی ٹیم، ابو بکر، عمر، عثمان و علی نکلے۔ اگر خاموشی سے بیٹھ جاتے کہ ماحول، برے ماحول کا جو ہے نا مقابلہ نہیں کرتے تو یہ دعوت نہیں دیتے۔ بھائیو، آج یہ جملہ عام ہے، ہر دوسرا بندہ کہتا ہے جی یہ آپ نے کیا کیا ہوا ہے، آگے سے یہ کہتے ہیں ماحول ہی ایسا ہے کیا کریں، یہ آپ نے کیا کیا ہے، ماحول ہی ایسا ہے۔ یعنی کہ اپنا ایمان کی کمزوری نہیں کہتے، یا جی میرا ایمان کمزور ہے، میں غلط ہوں، اپنی اصلاح کروں گا، یہ نہیں کہتا، کہتا ہے جی کیا کریں ماحول ہی ایسا ہے۔ حضرت آسیہ علیہ السلام کی مثال دو، ابراہیم علیہ السلام کی مثال دو، نوح علیہ السلام کی مثال دو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا مثال دو۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، ان کو پیغام ایک دائی بنا کے بھیجا، آپ اپنے قوم کو جا کے دعوت دیں۔ حضرت ابو امامہ باہلی جب جاتے ہیں اپنے قبیلے کے پاس تو وہ نا کچھ کھا رہے ہوتے ہیں۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ وہ خون اپنے سامنے رکھ کے نا روٹی کھا رہے ہوتے ہیں، کس کے ساتھ؟ خون۔ تو وہ کہتے ہیں جی آ جاؤ بیٹھو کھانا کھاؤ۔ ابو امامہ باہلی کہتے ہیں میں تو آپ کو ان چیزوں سے روکنے آیا ہوں اور آپ یہ خون پی رہے ہو۔ کتنا برا ماحول ہوگا کہ لوگ خون پی رہے ہوتے ہیں، اپنے قوم کی طرف جاتے ہیں، قبیلے کی طرف جاتے ہیں دعوت دینے، اور آگے سے وہ کیا کر رہے ہیں؟ نہ کھانے کا پوچھتے ہیں۔ جب پتہ چلتا ہے کہ یہ تو مسلمان ہو گیا، اس نے تو محمد کی دین کو قبول کر لیا صلی اللہ علیہ وسلم، اب اس کا کھانا پینا بند، اس کی مہمان نوازی بند، تو پھر وہ برداشت کرتے ہیں۔ لمبا واقعہ ہے سلسلۃ الصحیحہ کے اندر۔ بہرحال ایک وقت ایسا آتا ہے وہ سارے کا سارا قبیلہ جو مارنے کے لیے تیار تھے، جو کھانا نہیں پوچھا، پانی تک نہیں پوچھا، کہا جی پینا ہے تو یہ خون کھاؤ پیو، ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھاؤ پیو، وہی قوم کے لوگ، وہی قبیلے کے لوگ سارے مسلمان ہو گئے۔ اگر امامہ ابو باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول اس ماحول کو قبول کر لیتے تو کبھی بھی دعوت نہیں دیتے۔ پھر بھائیو ہم کیا کہتے ہیں جی ماحول ہی ایسا ہے، ماحول ہی ایسا ہے، یہ بہانے بنا کے زندگی کے 60 سال گزر گئے، 35 سال گزر گئے، 50 سال گزر گئے۔ بھائیو ماحول کا بہانہ نہیں چلے گا۔ اللہ نے آپ کو عقل دیا، عقل آپ ایسا نہیں ہے کہ مثال جیسے میں نے پیسے کی مثال دی، 1000 کے نوٹ کو آپ 100 روپے کہتے ہو، نہیں کبھی بھی نہیں کہو گے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ صراط مستقیم ہے، یہ باطل والا راستہ ہے، میں نے کس کو اپنانا ہے، یہ جنت کا راستہ ہے۔ ایک اہل ایمان کبھی بھی لغو بات نہیں کرتا، فضول بات نہیں کرتا، فضول مجلسوں میں نہیں بیٹھتا۔ جہاں جاہل لوگ جس مجلس میں جمع ہوتے ہیں وہاں خاموشی سے آگے چلا جاتا ہے، یہ ایمان والوں کی صفت ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ اس ماحول کو قبول کر لیتے ہیں۔ تو ماحول کا انسان کے اوپر اثر اچھائی کا تو ہوتا ہے، برائی کا وہ اپنے ذمہ خود ہے، اس کی نفس کی کمزوری ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔